ایک زمانے میں نرالا قصبی وھمسی وِل میں ایک عجیب و غریب مخلوق رہتی تھی جس کا نام سلی گوٹی تھا۔ سلی گوٹی آپ کا وھمسی ول کا عام رہائشی نہیں تھا۔ در حقیقت وہ اپنی نوعیت میں سے واحد تھا، ایک آدھا بکرا آدھا ہرن والا جانور جس میں شرارتی روح اور ناقابل یقین حد تک احمقانہ شخصیت تھی۔ سلی گوٹی کا ایک منفرد روپ تھا۔ اس کا جسم نرم کھردری کھال سے ڈھکا ہوا تھا جو بھوری، سفید اور سونے کی دھبوں کا ایک خوشگوار مرکب تھا۔ اس کی پتلی ٹانگیں کھروں سے مزین تھیں جو جب بھی وہ شہر کی گرد گھومتی تھیں تو چمک اٹھتی تھیں۔ لیکن ان سب میں سب سے نمایاں خصوصیت اس کی شاندار گھونگھریالی بکری تھی جو اس کی ٹھوڑی سے نیچی تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اتنا لمبا اور گھوپ گھرالی تھا کہ اکثر الجھا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے سیلی گوٹی اس پر چڑھا جاتا تھا۔ سلی گوٹی کو وھمسی ول کے لوگوں کے لیے خوشی اور ہنسی لانا پسند تھا۔ وہ گلیوں میں گھومتا، اچھلتا اور اپنی جاندار توانائی کے ساتھ ہنستا، ہر وقت تفریح کرنے اور ہر کسی کو حیران کرنے کے لیے تیار رہتا۔ اس کے پاس مزاحیہ حرکات اور چالوں کا ذخیرہ تھا جو اس نے اپنی آنکھوں میں چمک اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ انجام دیا۔ ایک دھوپ والے دن جب سلی گوٹی قصبے کے چوک کے قریب گھوم رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بچوں کا ایک گروپ ایک بڑے گیند سے کھیل رہا ہے۔ سیلی گوٹی تفریح میں شامل ہونے کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی چست کہروں کے ساتھ اس نے مہارت سے گیند کو ہوا میں اونچی لات ماری جس سے بچے خوشی سے ہنسنے لگی۔ بے وقوف گوٹی کا بکرا، تاہم اس کا اپنا ایک دماغ تھا۔ جیسے ہی وہ گیند کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگاتا تھا، اس کا بکرا کہلی دل سے اپنے آپ کو اس کی ٹانگوں کی گرد لپیٹتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹرپ کر گرتا تھا، جو کہ بچوں کی تفریح کا باعث تھا۔ سلی گوٹی کی مزاحیہ حادثات کا لفظ تیزی سے وھمسی وِل میں پھیل گیا اور جلد ہی شہر کے لوگ یہ دیکھنے کے لیے انتظار نہیں کر سکتی تھی کہ سلی گوٹی آگے کیا کرے گی۔ سلی گوٹی نے اپنی نئی مقبولیت کو قبول کیا اور اپنی بے وقوفی کو مثبت قوت میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قصبے کی چوک میں احمقانہ مقابلوں اور پرفارمنس کا انعقاد شروع کیا جس میں تمام رہائشیوں کو شرکت کی دعوت دی۔ سب سے پرجوش چہل قدمی، انتہائی اشتعال انگیز ٹوپی اور یہاں تک کہ ایک قہقہ لگانے کے مقابلے ہوئے، جہاں مقابلہ کرنے والوں کو سلی گوٹی کو سب سے مشکل سے ہنسانا تھا۔ شہر کے لوگوں نے بے تابی سے حصہ لیا، اپنی بے وقوفانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس خوشی میں شریک ہوئے جو سلی گوٹی ان کی زندگی میں لایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلی گوٹی کا بکرا اور بھی شرارتی ہوتا گیا۔ یہ گھومتا اور گھماتا، سن کی شکلیں بناتا جس سے ہر کوئی ہنسنے لگا۔ سلی گوٹی نے اپنی انوکھی خصوصیت کو اپنا لیا اور اس کا بکرا وھمسی وِل میں تفریح اور ہنسی کی علامت بن گیا۔ اور اس طرح وھمسی وِل کی سنسنی خیز قصبی میں سلی گوٹی اپنی غیر معمولی بکری اور متعدی بیوقوفی سے مکینوں کو خوش کرتی رہی، اچھالتی رہی اور خوش کرتی رہی۔ اس کی میراث زندہ رہی، سب کو یاد دلاتی رہی کہ تھوڑا سا احمقانہ ہونا ٹھیک ہے، کیونکہ ہنسی واقعی سب کا سب سے جادوئی اور دل دہلا دینے والا تحفہ ہے۔